جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 9 مئی کے 2 مقدمات ہیں جن کا فیصلہ ATC کی جانب سے سنا دیا گیا ہے، اور اس میں کئی اہم رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو پہلے بھی ہو چکے ہیں فیصلے دوسرے لوگوں کے متعلق، تقریباً اسی ٹائپ کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے بھی ریلیف ملتا رہا، ان کو عام طور سے ریلیف اس وجہ سے ملتا رہا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے اس جگہ پر۔ تو یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں تک کہ تعلق ہے کیس کا، وہ تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو یہ کوئی بچت نہیں تھی، کیونکہ جب انہوں نے کے پاس جو پروسیکیوشن کے پاس ساری ایویڈنس موجود تھی، جس میں کہ دکھایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اور کس بے دردی سے کیا جا رہا تھا، وہ ہم نے بھی دیکھا تھا، تو وہ اس پر پھر کوئی ریلیف ملنا میرے خیال میں اس کا امکان نہیں تھا۔ اور جہاں تک کہ ان کا ڈسکوالیفیکیشن کے تعلق ہے، وہ تو بہر صورت تو وہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کنوکشن ہوتی ہے اس قسم کی، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن تو لازمی ہے، تو یہ تو قانون کے مطابق ہے۔ ٹھیک، شائق عثمانی صاحب، یہ جو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے، اب ہائر کورٹس میں جو ہے جا سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جی، وہ تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کوئی لوور کورٹ کرتی ہے تو اس کے خلاف آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، یقیناً اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی کنوکشن ہے وہ تو رہے گی، اپنی جگہ پر ختم نہیں ہوگی، وہ جو کیس ہے وہ چلے گا، اور اگر کیس ان کے حق میں فائنلی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کنوکشن بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کیس چلتا رہتا ہے، کنوکشن اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، تو اس صورت میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو رہے گی اپنی جگہ پر۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جو ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر دے تو اس صورت میں ان کی بچت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ PTI کے کئی اہم لوگوں کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل بھی کر دیا۔ اب یہ بھی ڈیفینیٹلی فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے جنہیں سزائیں سنائی گئی ہیں، تو اس کا امپیکٹ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اوور آل پاکستان کی پالیٹکس پر؟ دیکھیے، اب اس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے PTI کا جو اپوزیشن ہے، جس سٹائل سے وہ کر رہے ہیں، اس میں کانفرنٹیشنل سٹائل بہت زیادہ ہے، کانفیشن کرنا، اور اگر کانفرنٹیشن کرتے ہیں آپ تو یقیناً دوسری سائڈ بھی کانفرنٹیشن کرتی ہے، اور وہی ان کے ساتھ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے لوگوں نے جو غلط کام کیا تھا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ غلط کام کیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بچت کا طریقہ ڈھونڈتے، کچھ معافی مانگ لیتے یا کوئی ایسی ویسی بات کر لیتے اور معاملہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ اس پہ اڑے رہے، تو اب اس کا یہ تو نتیجہ سامنے نظر آ گیا ہے، اور اس طرح سے اگر رہے گا تو ان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو ان کے پاس تو کوئی اپوزیشن رہے گی نہیں اسمبلی۔ ٹھیک، شائق عثمانی صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، معافی مانگی، شرمندگی کا اظہار کیا، ساتھ میں کچھ لوگوں نے سیاست ترک کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اب اگر ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جتنے بھی نام آ رہے ہیں، یہ اگر اپنی کچھ نظر ثانی کریں، اپنی اس ہٹ دھرمی یا ضد اگر کہہ لیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو کیا ان کو کچھ ریلیف مل پائے گا؟ نہیں، دیکھیے، اب تو بات دوسری ہوگی نا، اب تو کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، پہلے کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، پہلے تو یہ تھا کہ یہ کیس چل رہا تھا ان کے خلاف، اب اس میں کیس چلنے کے اس کے اختتام سے پہلے انہوں نے جا کے معافی مانگ لی یا جو بھی کر دیا، تو اس صورت میں تو یقیناً پولیٹیکلی ان کو فائدہ ہوا، لیکن اب چونکہ کورٹ کا فیصلہ ہو گیا تو اب اس کی معافی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اپیل میں اگر کوئی گنجائش ہوگی، تو اگر اپیل میں جائیں اور وہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے وہ کنسیڈ کر دے، کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس چیز کو، اس صورت میں ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ سر، PTI کی جو قیادت ہے وہ اس وقت بہت سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تنقید بھی کر رہی ہے ان فیصلوں کے حوالے سے، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہی ہے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو ہے وہ انتقام پر مبنی یہ فیصلے ہیں جو کہ آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کچھ اس قسم کا عنصر اگر پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے تو وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے میں؟ اب یہ تو کورٹ کو دیکھنا ہے نا، دیکھیے اب تو معاملہ کورٹ میں ہے، اب کورٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں،
وہ ایویڈنس کے بیسس پر ہوتے ہیں اور قانون کے بیسس پر ہوتے ہیں، سیاسی انداز سے تو فیصلے نہیں ہوتے. تو جہاں تک کہ ابھی تک جو کیس چل رہا ہے، جس طریقے سے چل رہا ہے، اور جو ایویڈنس موجود ہے، جو ہم سب نے دیکھی ہے، جو ان لوگوں نے بھی دیکھی جن کو کچھ پتہ بھی نہ ہو ان چیزوں کا، وہ بھی اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ یقیناً جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اور جب اس دفعہ ہوئی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ ہوگا. سر اس پوائنٹ میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے، کتنی جو ہے وہ پاور ہے یا طاقت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط انداز سے ٹرائل چلائے گئے، رات 12 2 بجے تک سماعتیں ہوئیں اور ایک ہی طرح کے گواہان پیش کیے گئے اور اس کے بعد یہ سزا سنا دی گئی؟ نہیں، یہ تو ایک معمولی چیز ہے نا، تقریباً سب وکیل اس قسم کی آرگومنٹ دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور لیکن رات کو 12 بجے چلانا، 2 بجے چلانا، یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، چونکہ کورٹس کے لیے کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک مقرر وقت پہ کیسز چلائیں، 9 to 5 چلائیں. وہ تو ایک ہر وقت چلتا رہتا ہے. بلکہ انگلینڈ میں تو میرے خیال میں 2-3 سال پہلے ایسا ہوا تھا، جب اس قسم کی ہلڑ بازی ہوئی تھی تو انہوں نے رات کو کورٹ لگا کر کے لوگوں کو رات ہی رات سزا دے کے ان کو فارغ کر دیا. یہ تو ہوتا ہے، یہ جو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب اگر ان کو کرنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ ہر ایک چیز کو سیاسی نظر سے دیکھنا، اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنا، کہ سیاست میں جس طرح کہتے ہیں نا، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. یہ آپ ایک چیز نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہی اور کچھ نہیں کریں گے. آرٹ آف دا پاسبل، آپ کو کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی آگے جانا پڑتا ہے اپنے مقصد سے. تو وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو طور طریقہ ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ایک چیز پہ اڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نقصان ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس فیصلے کے بعد اب الیکشن کمیشن جو ہے نااہلی کے فیصلے پر بھی جائے گا، ان کو نااہل کر دے گا؟ جی، اگر وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، اگر کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی، اگر کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی تو نااہلی کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نااہلی کی مدت کیا ہوتی ہے سر؟ اس نااہلی کی مدت جب تک کہ وہ سزا کاٹ رہے ہیں تو وہ رہیں گے.